اچھا جی، بجٹ میں حکومت نے تقریباً 2200 اشیاء پر اضافی کسٹمز ڈیوٹی عائد کر دی ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی اس کا جاری ہو گیا ہے۔ اب گاڑیوں کے جو پارٹس ہوتے ہیں ان پر 2% ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی عائد کی گئی ہے، اور نوٹیفیکیشن جو بیگیج اسکیم کے تحت امپورٹڈ اشیاء اور گاڑیوں پر 2% ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو امپورٹڈ بیٹریز ہیں ان پر بھی 2% ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی عائد کی گئی ہے۔ زرعی ٹریکٹر کے استعمال میں ہونے والے ٹائر اور ٹیوب پر بھی 2% ADC عائد کی گئی ہے، اور جو ٹریکٹر کے بھی امپورٹڈ پارٹ ہوں گے ان پر بھی 2% ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی عائد کی گئی ہے۔ چلیں جی، باقی جو تفصیلات رہ گئی ہیں وہ شعیب نظامی ہمیں اس سے متعلق آگاہ کریں گے۔ بتائیے گا جی ان سے رابطہ غالباً نہیں ہو پا رہا، تو رابطہ ہو جائے گا تو ان سے مزید تفصیل جان لیں گے۔ بہرحال ہم نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ بجٹ میں چونکہ ٹیکسز کی بھرمار ہے، تو اس بار ہوا یہ ہے کہ 2200 اشیاء پر اضافی کسٹمز ڈیوٹی عائد کی گئی ہے، اور امپورٹڈ اشیاء اور گاڑیوں پر 2% ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی عائد ہے۔ امپورٹڈ بیٹریاں جن کے اوپر 2% ایڈیشنل ڈیوٹی عائد کی گئی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹریکٹرز کے مختلف آلات کی درآمد پر بھی اضافی 2% ADC عائد کی گئی ہے۔ تو پہلے ہی بڑھا دیتے ہیں نا پیسے۔ کاسمیٹکس تو ہاں وہ ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ تزئین و آرائش کے جو وہ ہیں چیزیں ہیں وہ سستی ہوں۔ اچھا جی، اب ذرا یہ آپ کو بتا دیں کہ اسلام آباد میں یہ جو الیکشن پٹیشنز کا معاملہ ہے اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ NS 47 اور 48 کے انتخابی نتائج کے خلاف پٹیشنز پر سماعت 8 جولائی کو ہوگی۔ تو حسین احمد چودھری مزید تفصیلات دے رہے ہیں اس سے متعلق، بتائیے گا جی۔ دیکھیں، اسلام آباد کی 3 الیکشن پٹیشن جو ہے وہ پہلے سے زیر سماعت تھی، لیکن مین وائل پارلیمنٹ میں ایک قانون سازی ہوئی تھی اور ایک الیکشن ایکٹ جو ہے وہ منظور ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ معاملہ التوا کا شکار ہو گیا تھا۔ اب اسلام آباد کی تینوں الیکشن پٹیشن جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ حلقہ NS 47 اور 48 کے انتخابات میں مبینہ دانوی کے خلاف پٹیشن پر سماعت 8 جولائی کو ہوگی۔ الیکشن ٹریبیونل نے جیتے ہوئے لیگی MNAs ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور راجہ خرم نواز کو 8 جولائی کو طلب کر دیا ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری جو کہ الیکشن ٹریبیونل کے جج ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن حکام کو بھی آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے۔ یہ پٹیشن جو ہیں وہ شعیب شاہین علی بخاری نے جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست دائر کی تھی، جسے آج عدالت نے سنا ہے اور دونوں متفرق درخواستیں منظور کر لی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حسین احمد چودھری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار اور ان کی فیملی کا ذاتی ڈیٹا لیک ہونے کے معاملے پر وزارت خارجہ کے ذریعے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس چیف لیگل آفیسر کو خط لکھا گیا۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، جسٹس بابر ستار توہین عدالت کیس کی سماعت جو ہے وہ آج 2 بجے مقرر ہے، تاہم اس سے پہلے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ جسٹس بابر ستار اور ان کی فیملی کا ذاتی ڈیٹا کس نے لیک کیا، ہائی کورٹ نے بڑا قدم اٹھا لیا ہے اور وزارت خارجہ کے ذریعے رجسٹرار ہائی کورٹ کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس چیف لیگل آفیسر کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ ایکس چیف لیگل آفیسر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کی جانب سے ان کی ہدایت پر جو ہے وہ خط لکھا گیا ہے، اور ہائی کورٹ رجسٹرار نے وزارت خارجہ اور امریکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے یہ خط لکھا ہے۔ ذرائع کے مطابق خط میں ایکس سے پاکستانی تحقیقاتی اداروں کو متعلقہ معلومات فراہم کرنے کی درخواست دی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایکس اگر اپنا نمائندہ ہائی کورٹ کے سامنے بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے۔ عدالتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایکس اگر نمائندہ بھیجتا ہے تو قابل تعریف عمل ہوگا۔ ہائی کورٹ جج جسٹس بابر ستار اور ان کی فیملی کا ڈیٹا لیک جو ہے وہ کیس کی سماعت آج 2 بجے مقرر ہے۔ توہین عدالت سے متعلق اور پاکستان کے تحقیقاتی اداروں کی جانب سے نشاندہی کیے گئے اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی خط کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر دی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور لکی مروت سے خبر ایک شامل کرتے ہیں جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ATM کو توڑا گیا ہے، اور یہ نامعلوم ملزم نے پشاور کراچی انڈس ہائی وے پر بینک کے ATM کو توڑ دیا ہے۔ یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر، یہ تصویر ہے، اور پھر یہ ہے کہ سیمنٹ فیکٹری کے گیٹ پر ATM تھا جس کو توڑا گیا ہے، اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ رقم نکال کر وہاں سے فرار بھی ہو گئے۔ مطلب اٹ از دیٹ ایزی، یا پھر وہ یہاں پر کوئی گارڈ وغیرہ یا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوگا کہ دیکھا جائے، کیونکہ آئی ایم شیور کہ اس پروسیس میں کافی وقت لگا ہوگا۔ یہ آسان کام نہیں ہے، ATM اتنے آسانی سے اگر توڑا جا سکے یا اس کو اس طریقے سے ڈسمینٹل کیا جا سکے، دس از ناٹ این ایزی ٹاسک۔ تو خاصا وقت لگا کر یہ کام کیا گیا ہوگا، لیکن کیا وہاں پر گارڈ نہیں تھے، کیا وہاں پر CCTV کیمراز نہیں تھے، یہ جاننا پڑے گا اس پہ۔ بالکل، اور یہ ابھی اس کی ظاہر مزید ڈیٹیل آنی ہے۔
سو ہمارے نمائندے زبیر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ زبیر بتائیے گا کتنی رقم لی اور کتنی دیر یہ کارروائی ہوئی؟ کوئی وہاں پر نہیں تھا موجود سیکیورٹی گارڈ؟ زبیر آپ سن سکتے ہیں؟ چل زبیر سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا لکی مروت میں، اور اس طریقے سے بڑا آسان نہیں ہوتا کسی بھی اے ٹی ایم مشین کو جا کے توڑ پھوڑ کرنا۔ وہاں پر پراپر ایک الارم سسٹم ہوتا ہے اور اس کے بعد حرکت میں آ جاتی ہے موبائل، اس طریقے سے پولیس موبائل بھی آ جاتی ہیں، لیکن اس میں خاصا ٹائم بھی لگتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے۔ کراچی میں بھی پولیس کی جانب سے آپریشن کیے گئے ہیں، اور یہاں پر سچل پولیس کی جانب سے جو آپریشن کیا گیا ہے اس سے متعلق تفصیلات کچھ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ صدر اس کی ڈیٹیلز کچھ یوں ہے کہ سچل، بکھر گوٹ، عباس ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں پولیس کا کومبنگ آپریشن جاری ہے۔ تو افضل خان بتا رہے ہیں۔ جی افضل۔ مشکوک افراد کی موجودگی کی اطلاع پر ایسٹ زون پولیس کی جانب سے یہ کومبنگ آپریشن کیا گیا تھا، اور سچل کے جو علاقے ہیں بکھر گوٹ، عباس ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں کارڈن آف کیا گیا، گھر گھر تلاشی دی گئی۔ اس تمام کارروائی کے دوران 6 مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ متعدد مشتبہ افراد کے جو قوائف تھے ان کو تلاش ایپ کے ذریعے بھی چیک کیا گیا ہے، اور یہ کاروائیاں جو ہیں وہ رات بھر جو ہے وہ ایسٹ زون کے اندر جاری رہیں، کیونکہ شہر میں جو اسٹریٹ کرائم کے واقعات بڑھ رہے ہیں اس کے پیش نظر پولیس نہ صرف دن بھر اسنیپ چیکنگ کا سلسلہ بھی تیز کر رہی ہے، بلکہ رات گئے ٹارگیٹڈ کارروائیوں کا بھی سلسلہ بڑھا دیا گیا ہے۔ افضل بہت شکریہ آپ کا۔ اور ساتھ ہی ایک اور اپڈیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں بانی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی اور دیگر کے خلاف تھانہ سی ٹی ڈی اور گولڑا کے 2 مقدمات میں سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے بانی پی ٹی آئی کے پروڈکشن آرڈر سے متعلق رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جج طاہر عباس سپرا کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اور پرویز الہی سمیت 176 ملزمان کا چالان آ گیا ہے۔ فاروق اعجاز مزید بتائیں گے۔ جی فاروق سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو سماعت ہے اس کا احوال ہم ہی تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اب جج کا مزید کیا کہنا ہے کہ انہوں نے چالان کہا ہے آ گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی، پرویز الہی سمیت 176 ملزمان کا، جو ملزمان غیر حاضر ہیں ان کے بلا ضمانت وارنٹ جاری کر رہے ہیں۔ آئندہ سماعت پر حاضر نہ ہوئے تو ضمانتیں خارج کر دی جائیں گی۔ سردار مصروف ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ اسد عمر کیس سے ڈسچارج ہو گئے ہیں۔ عدالت نے سماعت 29 جولائی تک ملتوی کر دی ہے، اور بانی پی ٹی آئی سمیت 200 سے زائد افراد پر توڑ پھوڑ کے 2 مقدمات ہیں۔ علی نواز امان، عمر ایوب، علی امین گنڈاپور توڑ پھوڑ کیسز میں عبوری ضمانت پر ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء سلمان اکرم راجہ اور خالد یوسف چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ فاروق اعجاز مزید بتا رہے ہیں، بتائیے گا۔ جی جی بالکل، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت شروع ہو چکی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 ماہ میں ان اپیلوں پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو آج اس کیس پر باقاعدہ سماعت کا آغاز ہو گیا ہے، اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا اس کیس پر سماعت کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور خالد یوسف چودھری عدالت میں پیش ہوئے ہیں، جبکہ جو سلمان اکرم راجہ ہیں انہوں نے اس کیس کے حوالے سے اپنے دلائل کا آغاز کر دیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ میں آج جزوی دلائل دوں گا، باقی دلائل جو ہے وہ کل کنکلوڈ کروں گا۔ سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا بھی کیس ہے، جس کی وجہ سے وہ آج مکمل طور پر دلائل نہیں دے سکیں گے۔ جج افضل مجوکا کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے پاس آج بھی اور کل بھی مکمل ٹائم ہے، جتنے آپ دلائل دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ بدنیتی اور فراڈ میں جو چیز مشترکہ ہے وہ ارادہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر رجوع کا حق تھا تو وہ ایک سول معاملہ ہے، اس کا کرمنل کیس سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ میں رجوع کر لیتا۔ سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ ایک دن نکاح ہوا اور دوسرے دن خاور مانیکا کو اس کا پتہ چل گیا، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہے۔ اگر فراڈ ہوا تھا تو اس وقت عدالت جاتے اور کہتے کہ انہوں نے رجوع کرنا تھا۔ سلمان اکرم راجہ کے دلائل ابھی جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو خاور مانیکا کے وکیل ہیں وہ بھی آج اپنے دلائل دیں گے۔ جی 40% کوٹا شہری آبادیوں کے لیے تحفظ ہے۔ کوٹا سسٹم کا آغاز لیاقت علی خان نے کیا، بھٹو حکومت نے صرف اسے جاری رکھا۔ سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں ایم کیو ایم نفرت کی سیاست کر رہی ہے، کوٹا سسٹم ان لوگوں کے حق میں ہے جو ہم پر تنقید کرتے ہیں۔ سسٹم ہے اس کا آغاز کیا تھا لیاقت علی خان نے۔ جب یہ پاکستان بنا اکثریت بنگالیوں کی تھی،
لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے, ان کے پاس وہ چیزیں نہیں تھی کہ وہ کمپیٹ کر سکتے. 1956 کا جب آئین بنا, اس آئین کے اندر بھی کوٹا سسٹم شامل تھا. جب جنرل یایا آیا, اس نے جو اپنا مارشل ریگولیشن جاری کیا, اس کے اندر بھی کوٹا سسٹم تھا. بھٹو صاحب کے دور حکومت میں وہ کیری آن ہوا ہے. صرف سندھ کا رورل اربن کا بھی جو کوٹا ہے, یہ بھی پہلے سے آ رہا تھا. 40-60 کا ریشیو نہ ہو تو پھر اگر پیپلز پارٹی حکومت میں ہو, 100% رورل سے لوگ آ جائیں, کون اعتراض کرے گا اس میں؟ پیپلز پارٹی چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی 40% ملازمتیں اربن ایریاز کے لوگوں کو دینی ہے. یہ تو پروٹیکشن ہے 40% اربن ایریاز میں رہنے والے نوجوانوں کی. یہ اگر کہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں, پھر تو ہمارے لیے ون ون سچویشن ہے بھائی. آج تو آپ اعتراض کرتے ہو نا کہ 40% کوٹے عمل نہیں کیا, جب یہ ہوگا ہی نہیں تو کیا اعتراض کرو گے؟ اور بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی جو اپیلوں پر سماعت ہو رہی ہے نکاح کیس میں, اس کے حوالے سے اپڈیٹس آپ کو دے دیتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل دیے ہیں. کیا کہا ہے, فاروق اعجاز سے جان لیتے ہیں. جی فاروق. جی بالکل, بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف جو اپیلیں ہیں ان پر سماعت آج ہوئی ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے سماعت کی ہے. بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے آج جزوی دلائل دیے ہیں. دلائل دیتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ عدت کا دورانیہ 90 دن ہے. انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے 39 دن کے بعد اپنے فیصلے سے عورت کو تحفظ فراہم کیا ہے. سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ مفتی سعید نے بھی کہا کہ عورت کی بات عدت کے حوالے سے حتمی ہے, لیکن عدالت میں غلط بیانی کی. انہوں نے کہا کہ 90 دن کا دورانیہ عدت کا نہیں بلکہ رجوع کا وقت ہے, اسے عورت کے لیے تلوار نہیں بنایا جا سکتا. سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ خاور مانیکا نے ٹرائل کورٹ میں دیے گئے اپنے بیان میں غلط بیانی کی. 4 گواہ اس کیس میں پیش کیے گئے. ملازم لطیف کے بیان کو ٹرائل کورٹ نے اہمیت دی. سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ خاور مانیکا نے لطیف کے بیان پر انحصار کیا اور خود بھی ویڈیو بیان میں انہوں نے غلط بیانی کی. سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مفتی سعید نے بھی اپنے بیان میں غلط بیانی کی. دوسرے نکاح میں گواہ کے حوالے سے بتانے میں بھی مفتی سعید ناکام رہے. دوسرے نکاح کی بات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ عدت پوری تھی یا نہیں. انہوں نے آج جزوی دلائل دیے ہیں. سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ انہیں ایک اور کیس میں سپریم کورٹ میں پیش ہونا ہے, وہ اپنے مزید دلائل جو ہیں وہ کل دیں گے. عدالت نے اپیلوں پر سماعت کل 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف کیس کی سماعت آج بھی ہوگی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ سماعت کرے گا 11:30 بجے وقفے کے بعد, اور اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان دلائل جاری رکھیں گے. سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں, جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے درخواست کی گئی ہے کہ اس کیس میں انہیں بھی فریق بنایا جائے. تو راجہ محسن اعجاز ہمیں مزید تفصیلات دیں گے کیس کی سماعت سے متعلق. جی دیکھیے, 11:30 بجے سماعت کا وقت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ اس کیس کی سماعت کرے گا. گزشتہ روز اٹارنی جنرل کی دلائل جاری تھی جب یہ سماعت اختتام پر پہنچی تھی, اور آج ہونے والی سماعت کے موقع پر بھی اٹارنی جنرل یہ اپنے دلائل کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ لسٹیں بھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی جائیں گی جو گزشتہ سماعت کے اختتام پر طلب کی گئی تھی, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ متناسب نمائندگی کے حساب سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جو نشستوں کا جو حق بنتا ہے وہ لسٹیں سپریم کورٹ کو فراہم کی جائیں. تو وہ لسٹیں بھی فراہم کی جائیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی اس کیس میں فریق بننے کی درخواست ہے اس پر بھی جو ہے وہ بینچ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. اور اٹارنی جنرل کے اور اگر پی ٹی آئی کے وکلاء کے اگر آج دلائل مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ آج کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت بھی جاری ہے. اب تک کے جو اہم اور امپورٹنٹ ریمارکس آئے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ سوال ہے کہ آرٹیکل 51 کے تحت سنی اتحاد کونسل میں آزاد امیدواروں کی شمولیت ہو سکتی ہے. کیا سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی اہل ہے یا نہیں؟ ایسے میں جسٹس عائشہ مالک کا کہنا تھا کہ آزاد امیدواروں کی تعداد 2024 میں بہت بڑی ہے. اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے کہا کہ آئین کے مطابق کسی صورت کوئی نشست خالی نہیں چھوڑی جا سکتی. ماضی میں کبھی آزاد اراکین کا معاملہ عدالت میں نہیں آیا. اس بار آزاد اراکین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور کیس بھی آیا ہے, جسٹس منصور علی شاہ کا یہ کہنا ہے. ایسے میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ اسمبلی مدت ختم ہونے میں 120 دن رہ جائیں تو آئین کہتا ہے انتخابات کرانے کی ضرورت نہیں. آئین واضح ہے, مخصوص نشستیں خالی نہیں چھوڑی جا سکتی. Right? In terms of the reserved seats, a political party wins 30% seats, it gets
leaving aside the provisor for a moment, it gets 30% of the reserved seat, another one wins 1 seat, so it gets nothing, and so on and so forth. That does not upset the mandate of the people. But if the approach that you take, that no, this is for this purpose, and therefore the seats cannot be left open, that actually tips the electoral mandate. What you have before you, my lord, and also when you look at 5160, and the way I look at it is that it requires exclusion of independents. I'm sure my lords would appreciate that independents have to be excluded and so on. And now the only question or the observation which has come thus far is that such a large number of independents have returned. So what do we do about that situation? I'll come to that. But I've just shown you in 2008 there were about more than 20% in Balochistan returned independents. Now surely those 10 independents also had people's mandate. I don't know, is it anybody's case before? Yes, I'm going to come to that. No, you don't know what I'm going to ask. Is it समात इस वक्त जारी है। कराची में गुलशन पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करते हुए स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों छीने गए 26 मोबाइल फ़ोन्स बरामद कर लिए। नज़ीर शाह आगाह कीजिए। बिल्कुल देखें, गुलशन इकबाल पुलिस है जिसने मुख्तलिफ वक्तों में दर्ज होने वाले मुकदमात पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करते हुए स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों छीने गए 26 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए हैं। और इसी हवाले से एएसपी गुलशन दफ्तर में मोबाइल फ़ोन वापस देने की एक छोटी सी तकरीब की गई, जिसमें तमाम शहरियों को उनके कीमती मोबाइल फ़ोन वापस दिए गए, जिनकी मालियत तकरीबन 12 से 15 लाख के दरमियान है। और एएसपी गुलशन अब्दुर्रहमान का कहना है कि तमाम मोबाइल फ़ोन गुज़श्ता और रवां साल के दरमियान छीने गए थे। इन लुटने वाले शहरियों में फूड डिलीवरी राइडर, इंजीनियर, दुकानदार, कारोबारी और मुलाजमत पेशा अफराद थे। और इन शहरियों ने गुलशन इकबाल थाने में मुकदमा दर्ज करवाए थे और बरामद होने वाले जो मोबाइल फ़ोन थे उन शहरियों से रब्ता किया गया, उनको थाने बुलाया गया और उनके तमाम मोबाइल फ़ोन वापस किए गए। और पुलिस का यही कहना है कि शहरी किसी भी वारदात की सूरत में वो ज़रूर मुकदमा दर्ज करवाएं ताकि रिकवरी की सूरत में वापस किए जा सकें। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह। एक और अपडेट है, वो बता दें आपको, लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 117 से अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील को रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत दे दी है। 117 ये वो हल्का है लाहौर का जहां से अलीम खान कामयाब हुए और अदालत ने अलीम खान के वकील को जवाब दाखिल कराने की हिदायत कर दी है। आबिद खान से मज़ीद डिटेल जान लेते हैं। बताइए आबिद। जी आबिद। जी हेलो। जी आप हमें सुन सकते हैं आबिद? अच्छा जी, आबिद खान से हमारा राब्ता नहीं हो सका, लेकिन अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को रिकॉर्ड देने के लिए मोहलत दी है और अदालत की अलीम खान के वकील को जवाब दाखिल कराने की हिदायत सामने आई है। और आबिद खान अब मज़ीद हमें तफसील दे पाएंगे इसकी। जी आबिद। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज वफाकी वज़ीर अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत हुई और अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को रिकॉर्ड पेश करने की हदायत कर दी और इसके साथ साथ अलीम खान के वकील को जवाब दाखिल करने की हदायत की है। आज अलीम खान के वकील ने इंतखाबी उज़रदारी पर अपनी जो है वो एतराज़ किया और ये कहा कि उनके जो है इस इंतखाबी उज़रदारी की कापी फराहम नहीं की गई, उन्हें ये इल्म ही नहीं है कि क्या इल्ज़ामात आयद किए गए। इस पर अदालत ने हदायत की है कि अलीम खान के वकील को एक कॉपी फराहम कर दी जाए। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अलीम खान फार्म 45 के मुताबिक हार चुके थे मगर उन्हें फार्म 47 में कामयाब करार दिया गया। अदालत फार्म 45 के मुताबिक नजायज़ जारी करने का हुक्म दे और अलीम खान की जो जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है उसे कलअदम करार दे। इस पर मज़ीद समाअत जो है वो 25 जुलाई को की जाएगी। जी ठीक है, आबिद खान आगाह कर रहे थे और इस पर मज़ीद समाअत 25 जुलाई को की जाएगी। थैंक यू सो मच। बिजली की कीमत में इजाफा और टैक्सेस काबिल कबूल नहीं। 5 जुलाई को मानसेरा और 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसा होगा। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हम आवाम के साथ हैं, हुकूमत को नाजायज़ टैक्सेस वापस लेना होंगे। बिजली की जितनी महंगी की जितने और टैक्स किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। हम अपने आवाम के साथ खड़े होंगे। 5 को हम मानसेरा में जलसा कर रहे हैं, 6 को हम इस्लामाबाद में जलसा कर रहे हैं। अवामी राय अपने मुहिम भी चलाएंगे और इनकी जो ये नाजायज टैक्सेस है उसको वापस लेने पड़ेंगे। हम सबके साथ मुत्तहिद है जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मुल्क में हमेशा के लिए जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि उसके जरिए इस्तेहकाम आए कि न कि अदम इस्तेहकाम।
एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी इदारा जो है ना इसमें इन्फ्लुएंस करेगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने असद कैसर के खिलाफ आज़ादी मार्च के दौरान थाना I9 में दर्ज मुकदमे की समाअत के दौरान आइंदा समाअत पर पुलिस को चालान जमा कराने की हिदायत कर दी। फारूक एजाज आगाह कीजिए। मार्च के दौरान थाना I9 में दर्ज मुकदमे की समाअत हुई है। केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने की है। असद कैसर अपनी वकील आयशा खालिद के हमरा अदालत में पेश हुए। वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि इस मुकदमे में जो दीगर मुल्ज़िमान थे वो बरी हो चुके हैं। अदालत ने पुलिस को हिदायत की कि वो आइंदा समाअत पर असद कैसर की हद तक जो चालान है वो अदालत में जमा कराएं। असद कैसर की गुज़श्ता समाअत पर जमानत कंफर्म हो चुकी है। अदालत ने केस की अब मज़ीद समाअत 20 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया फारूक एजाज। यहाँ पे बात करेंगे बलोचिस्तान के ज़रई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली से मुतालिक वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वीडियो लिंक पर शिरकत की। अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान के ज़रई ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिल से मुतल्लिक वीडियो लिंक इजलास हुआ है, जिसमें मीर सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान ने शिरकत की। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म इजलास के शुरा को बलूचिस्तान के ज़मींदारों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबाई हुकूमत के मौक़िफ़ और उठाए गए इक़दाम पर भी रोशनी डाली। सूबाई हुकूमत ने ज़रई ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए सूबाई बजट में 10 अरब रुपए रखे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यह भी बताया गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान सूबाई हुकूमत अरबों रुपए की सब्सिडी भी दे चुकी है। कानूनी कंजक्शन की शमसी तवानाई पर मुंतकिली से सब्सिडी की मद में भी अरबों रुपए की बचत होगी। ज़मींदारों के मसले का फौरी हल चाहते हैं। वज़ीर आला ने यह भी बताया वज़ीर आज़म को और अहम मसाइल जो ताख़ीर का शिकार हैं उनसे ज़मींदारों को कितना नुकसान हुआ है इस पर भी रोशनी डाली। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पावर डिवीजन की टीम को बलूचिस्तान पहुंचने की हिदायत। और इसके साथ यहाँ पर आपको बताती चलूँ गुज़िश्ता इजलासों में तय होने वाले नुकात के मुताबिक मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म की वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन को हिदायत। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, पेशावर में रिंग रोड कबूतर चौक पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है और इसमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया है। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक एहलकार मोहम्मद ताहिर ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहा था। इत्तला मिलते ही पुलिस अफसरान भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुँच गए। ये अंदोहनाक वाक़या है। आप सोचें कि एक हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार को, जो कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार थे, ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहे थे कि ऐसे में उनको निशाना बनाया गया। अब इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर अंदाज़ा होगा कि ये किस नौयत का वाक़या है, ये टारगेट किया गया। ऑब्वियसली बज़ाहिर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कोई ज़ाती दुश्मनी थी या क्या था, लेकिन अफसोसनाक वाक़या है। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये उस वक्त की हैं, उस जगह की हैं, और ख़ास तौर पर ये CNIC हम आपको दिखा रहे हैं, ये उन ट्रैफिक पुलिस एहलकार का है जिनको निशाना बनाया गया। और ये वो जगह है गालिबन जहाँ पर उनको निशाना बनाया गया था। तो इस वाक़े की इत्तला मिली है सदफ, तो उसके बाद पुलिस एहलकार और अफसरान वहाँ पर अभी इब्तिदाई हमारे सामने सारी खबर आई है और पुलिस ही ज़राए है इसकी। हुकूमत ने बजट में 2200 अशिया पर इजाफी कस्टम ड्यूटी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गाड़ियों के पुर्जों पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। बैगेज स्कीम के तहत इंपोर्टेड अशिया और गाड़ियों पर भी 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद होगी। इंपोर्टेड बैटरीज, ट्रैक्टर्स में इस्तेमाल होने वाले टायर ट्यूब्स, इंपोर्टेड पुर्जाजात और मुख्तलिफ आलात की दरामद पर भी इजाफी 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद कर दी गई। 1000 सीसी से ज़ायद की गाड़ियों, इंपोर्टेड जीप, इलेक्ट्रिक कार्स, रिक्शों, मोटरसाइकिल और कमर्शियल गाड़ियों पर भी इजाफी 2% एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी आयद। मुख्तलिफ तामीराती आलात पर भी 2% एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी आयद कर दी गई। गाड़ियों के पुर्जों पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। बैगेज स्कीम के तहत इंपोर्टेड अशिया और गाड़ियों पर भी 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद होगी। इंपोर्टेड बैटरीज, ट्रैक्टर्स में इस्तेमाल होने वाले टायर ट्यूब्स, इंपोर्टेड पुर्जाजात और मुख्तलिफ आलात की दरामद पर भी इजाफी 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद कर दी गई। 1000 सीसी से ज़ायद की गाड़ियों, इंपोर्टेड जीप, इलेक्ट्रिक कार्स, रिक्शों, मोटरसाइकिल और कमर्शियल गाड़ियों पर भी इजाफी 2% एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी आयद। मुख्तलिफ तामीराती आलात पर भी 2% एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी आयद कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला कर लिया। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी जहांगीर। बिल्कुल, मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों में बेड की तादाद बढ़ाने का उसूली फैसला हो गया है। मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों में बेड की तादाद इस वक्त 2,16,000 है, जिसमें 14,000 बेड का इजाफा करके मजमूई तादाद 2,30,000 तक पहुँचाई जाएगी। इसी हवाले से वफाकी हुकूमत ने मुल्क के सरकारी अस्पताल, चाहे वो THQs हैं या DHQs, उनको एक मरासला इरसाल कर दिया और उनसे अस्पतालों की जो मौजूदा बेड की तादाद है वो तफसीलात भी तलब की गई हैं। साथ ही साथ उसमें मुमकिन इजाफे की सिफारिशात समेत
इजाफे का जो रोड मैप है वो तलब किया गया है। जरा ये बता रहे हैं कि अस्पतालों में बेड्स की तादाद बढ़ाने का मकसद दाखिलों की जो शरह है उसमें इजाफा करना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।